تو الوکیل لفظ کو اگر آپ سمجھیں تو کارساز، کام بنانے والا، بگڑی بنانے والا، مشکلوں میں تھامنے والا، اپنے بندوں کی احسان کے ساتھ سرپرستی کرنے والا، حقیقی سہارا، ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، سب ضرورتوں اور سہاروں سے بے نیاز، الوکیل۔ جب کسی بندے کے اوپر اپنی نظر کرم کر لیتا ہے تو پھر اس بندے کو کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس لفظ کو دیکھیں تو واو کاف لام اس کا مادہ ہے، روٹ ورڈ واو کاف لام، کارساز کام بنانے والا، اور لفظ وکیل فعیل کا وزن ہے، وہ ذات جس کے سپرد کوئی کام کیا جائے۔ اور آپ اب ماشاءاللہ جان ہی گئے اتنے سارے ناموں کو جاننے کے بعد کہ وکیل میں، فعیل میں، رحیم میں، کریم میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے، جیسے الرحمن اور الرحیم سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ نہیں، آپ کسی مقدمے کے لیے اس دفعہ ایک وکیل ہائر کر لے، اگلی دفعہ کسی اور کو کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ وکیل ہے جو مستقل وکالت کرتا ہے۔ وکیل جیت گیا، آپ کا مقدمہ ہار گیا، آپ جیت گئے، ختم، ون ٹائم ڈیل، دیٹس اٹ۔ ہاں اگر دوبارہ اسی سے کرنا ہے تو نئی ڈیل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا وکیل ہے کہ جو ہماری طرف سے معاملہ پیش کر کے اس کو پھر بیچ میں نہیں چھوڑتا۔ کئی دفعہ وکیلوں کی غلطی کی وجہ سے بہت گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی لالچ بھی ہوتا ہے، اور سو آن۔ تو اس لیے دنیا کے وکیل نہیں، اللہ تعالیٰ پہ توکل کیجئے تاکہ اس کو الوکیل بنائیں، اور اپنے سب کاروبار ہوں، معاملات ہوں، حالات ہوں، ان کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ یہی توکل کی ایک قسم ہے۔ اس کے اصطلاحی معنی دیکھیں گے تو الوکیل کون ہے کہ جملہ امور میں درستگی اور اصلاح اسی سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ الوکیل ہے کہ نظام عالم کا اعتماد اسی کی ذات مقدس پر ہے، اور اللہ تعالیٰ الوکیل ہے کہ عاجز نوازی اور بندہ پروری اسی کی شان ہے۔ تو پھر الوکیل نام سنتے ہی کیا کہیں؟ اپنے سب معاملات اور حالات کو الوکیل کے سپرد کر دیجیے۔ اسی کا نام اصطلاح میں توکل ہے، لیکن ترک اسباب کا نام توکل نہیں ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو اور کہہ دو کہ اللہ الوکیل ہے تو وہ میرے کام کرے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر توکل کیا ہے؟ کام کی مکمل تدبیر کرنے کے بعد نتائج اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا، یعنی آپ کا میرا کام کرنا ہے، اسباب کو جمع کرنا ہے، نتائج کی ذمہ داری الوکیل پر ہے۔ اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان۔